یہ ہے کہ علامہ سید فیض الحسن شاہ صاحب ہمارے اہل سنت کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک جلسے میں بیان کیا، گفتگو کی، اور اس میں یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یقیناً سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے ہیں، لیکن روافض اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک رافضی جلسے میں بیٹھا ہوا تھا، اس رافضی نے کہا ہے کہ اگر وہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، باقی بھی 3 حضور کی بیٹیاں ہیں، تو وہ پھر ان کو سیدوں کے نکاح میں آنا چاہیے تھا، تو غیر سید کے نکاح میں وہ دے دی گئی ہیں، تو لہٰذا وہ حضور کی بیٹیاں ہی نہیں تھیں۔ تو اب شاہ صاحب نے بطور الزام اس کو یہ پوچھا کہ اگر وہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ سیدوں کے نکاح میں آنی چاہیے تھیں، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سید کہتے ہو، تو حضرت علی سید ہے؟ یعنی الزاماً کہ سادات اور سید کہتے ہیں وہ جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، تو آیا کہ حضرت علی سید ہے؟ تو اب جب شاہ صاحب نے الزامی طور پہ سوال کیا، اب اس الزامی سوال کو رافضیوں نے ایک الٹا رنگ دیا اور کہا کہ شاہ صاحب نے مولا علی کے سید ہونے کا انکار کر دیا ہے، شاہ صاحب تو مولا علی کو سید ہی نہیں مانتے، حالانکہ وہ ایک الزامی سوال تھا، اس میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی سیادت کا ہرگز انکار نہیں ہے۔ باقی اس حوالے سے انشاءاللہ میں قرآن و سنت اور لغت عرب اور عرف کی روشنی میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کروں گا کہ سید جو ہے اس کا اطلاق قرآن و سنت میں اور لغت عرب میں کہاں کہاں ہوتا ہے، اور اس کا معنی جو ہے نا وہ اس کے کتنے معانی ہیں۔ قرآن مجید میں سید کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، ایک جگہ پہ سادات کا اور 2 جگہ پہ سید کا، اور حدیث طیبات میں بھی اس کا استعمال ہوا، اور لغت عرب کی روشنی میں سید کے تقریباً کم از کم 12 معانی آتے ہیں۔ ابن منظور افریقی اپنی کتاب لسان العرب کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 422 پر، امام زبیدی تاج العروس کی جلد 5 صفحہ 32 پر، النہایہ امام ابن اسیر الجزری کی جلد 2 صفحہ 374 پر، اور اکمال الملئم بفوائد المسلم جلد نمبر 7 صفحہ 582 پر، اور مشارق الانوار میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ جلد نمبر 3 صفحہ 286 پر یہ سید کے معانی کو بیان کرتے ہیں کہ سید کے متعدد اور جو مختلف معنی آتے ہیں وہ کم از کم درجن کے قریب 12 کے قریب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سید کا معنی مالک بھی ہے، سید کا معنی رئیس بھی ہے، معزز بھی ہے، قوم کی تکلیف کو دور کرنے والا، جو غصے میں مغلوب نہ ہو، اور سید کا معنی ہے اپنی قوم پر فائق، بردبار، سخی، شریف، فاضل، سردار اور شوہر اور میاں، یہ سید کے معنی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا یہ وصف بیان کیا ہے، سیداً و حسورا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سید تھے اور حسور یعنی عورتوں سے پرہیز کرنے والے اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرنے والے، سید تھے اور حسور تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں نے دروازے پر پایا سیدہا، زلیخا کے شوہر کو، زلیخا کے میاں کو، لد الباب دروازے کے قریب، یہاں سید بمانا شوہر اور میاں استعمال ہوا۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا کہ کفار کہیں گے قیامت کے دن وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَقُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، پس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بہکا دیا۔ اب سادات کا لفظ یہاں قرآن مجید میں کفار کے لیے استعمال ہوا، اور اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں سید کا لفظ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4121 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لے کے آئے۔ جب سعد ابن معاذ حضور کی بارگاہ میں آئے تو صحابہ اکرام کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار آیا ہے، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3746
میں سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے۔ اور صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سید ہوں، میں اولاد آدم کا سید ہوں۔ حضور نے اپنے لیے سید کا کلمہ اور لفظ استعمال فرمایا۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4806 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ نے عرض کی انت سیدنا، حضور آپ ہمارے سید ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا السید اللہ، سید تو اللہ ہے۔ تو یہاں حضور نے سید کس کو کہا؟ اللہ رب العزت کو۔ اور اس سے پچھلی حدیث صحیح مسلم کی انا سید ولد آدم، اس میں حضور نے اپنے لیے سید کا لفظ استعمال کیا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3664، 3665 اور 3666، 3 حدیث سے مسلسل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر 95 ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے فرمایا ھذان سیدا کہول اہل الجنہ، کہ یہ یعنی ابو بکر و عمر دونوں جنتی بوڑھوں کے سید ہیں نبی و رسولوں کے بعد، رسولوں اور نبیوں کے بعد یہ ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سید ہیں۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کیا کہا گیا؟ سید۔ امام حسن کو کیا کہا گیا؟ سید۔ اللہ رب العزت کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال کیا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی سید کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ کو بھی حضور علیہ السلام نے سید فرمایا۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے لیے حضور نے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3754 ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کے بارے میں۔ اب حضرت بلال حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر نے ان کے بارے میں کہا ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا یعنی بلالا، ابو بکر بھی ہمارے سید ہیں اور ابو بکر نے ہمارے سید کو آزاد کیا، یعنی بلال کو۔ یعنی ابو بکر کو بھی سید کہا اور حضرت بلال کو بھی سید کہا، اگرچہ ہر جگہ پہ معنی ایک نہیں ہوتا، وہ جگہ اور موقع محل دیکھیں گے کس موقع محل میں کون سا معنی کیا جائے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر کو بھی سیدنا فاروق اعظم نے سید کہا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کیا کہا؟ سید کہا۔ تو ان سارے مقامات میں قرآن پاک میں حدیث طیبات میں سید کا جو لفظ استعمال ہوا، تو اس میں لغوی معنی کو دیکھیں گے کہ لغوی معنی اس کا کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تقریباً 12 کے قریب اس کے لغت عرب میں معانی آتے ہیں۔ سید کا معنی مالک بھی ہے، رئیس بھی ہے، معزز بھی ہے، اور سخی بھی ہے، بردبار بھی ہے، شریف بھی ہے، فاضل بھی ہے، اور سردار بھی، اور شوہر اور میاں بھی سید کا معنی ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ ایک ہے لفظ کا معنی لغوی اور ایک ہے اصطلاحی اور عرفی، لغوی اور اصطلاحی اور عرفی۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں، پاکستان میں سید اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر سے، یعنی اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا کو سید کہا جاتا ہے۔ عرب کے علاقوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کو الشریف کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الشریف۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے؟ سید۔ تو یہاں جو سید کہا گیا وہ عرفی اور اصطلاحی طور پہ ہے۔ لغوی طور پہ سید کا معنی سردار بھی ہے، سید کا معنی شریف بھی ہے، سید کا معنی فاضل بھی ہے، سخی بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ یہ سید کے سارے معانی لغت میں موجود ہیں۔ اب ہم صحابہ کرام کو اگر سید کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ ہمارے سید ہیں، سردار ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی۔ لیکن اصطلاحی اور عرفی طور پہ جس کو سید کہا جاتا ہے وہ اشخاص اور وہ ذوات طیبات ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ تمام لوگوں کی اولادیں اپنے بیٹوں سے چلتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
چلی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کی جو اولاد ہیں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو سید کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مولا علی کی جو اولاد سیدہ فاطمہ کے علاوہ دیگر بیویوں سے ہیں، ان کو آوان یا علوی تو کہا جاتا ہے، لیکن سید نہیں کہا۔ حضرت عباس کی اولاد ہے، حضرت عقیل کی اولاد ہے، وہ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، لیکن سید وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے یہ فرق بالکل واضح ہو گیا کہ سید کا جو ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے وہ صرف سردار کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے عرف اور ہماری جو اصطلاح ہے اس میں سید کس کو کہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کو۔ اب شاہ صاحب کے کہنے کا مقصد نعوذ باللہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ مولا علی سید نہیں ہے۔ مولا علی کیا، ہم تو بلال حبشی کو بھی سید مانتے، اس اعتبار سے کہ ہمارے سردار ہے، اور حضور کے ہر صحابی ہمارے کیا ہے؟ سردار ہے۔ بلکہ امت کے اولیاء، امت کے صلحاء، امت کے جو اسلاف ہیں وہ ہمارے کیا؟ سید، ہمارے سردار۔ لیکن سید جس کو عرف میں سید کہا جاتا ہے وہ ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہے۔ تو یہ معنی تھا۔ اب اس سلسلے میں بعض رافضیوں نے بڑے پر کھولے اور بڑا اس مسئلے کو اچھالا اور کہا کہ دیکھیں جی مولا علی کے سید ہونے کا انکار کر دیا، اور ایک خاص طور پہ ایک رافضی نے تو باقاعدہ اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور ایسی عجیب و غریب سی باتیں کی اور کہا کہ دیکھیں جنہوں نے حضرت مولا علی کے سید ہونے کا انکار کر دیا، اور اس سلسلے میں کچھ روایات پیش کی جن روایات میں حضرت مولا علی کو سید کہا گیا ہے۔ حالانکہ نہ تو شاہ صاحب منکر ہے، کوئی سنی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو مولا علی کو اپنا سید اور سردار نہ مانے۔ ہم تو بلال حبشی کو اپنا سید اور سردار مانتے ہیں، تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ کون رکھ سکتا ہے؟ تو اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے سید ثابت کرنے کے لیے اس نے کچھ روایات پڑھی ہیں۔ یہ بات یاد ہے کہ مولا علی سید ہیں، سردار ہیں، کوئی روایت نہ بھی ہو تو تب بھی ہمارے سید اور سردار ہیں۔ لیکن جو اس رافضی نے روایات پڑھی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ سر فہرست روایت اس نے پیش کی ہے المعجم الصغیر سے، امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی کی کتاب المعجم الصغیر، المعجم الصغیر سے روایت پیش کی۔ اس روایت کو امام ہیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 160 میں بیان کیا ہے، روایت کا نمبر 14700۔ اس روایت میں ایک راوی ہے عیسیٰ بن سوادہ النخعی۔ امام ہیثمی لکھتے ہیں رواہ الطبرانی فی الصغیر وفیہ عیسیٰ بن سوادہ النخعی وہو کذاب۔ جو روایتیں پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جھوٹے راویوں کی موضوع اور جعلی روایتیں ہیں، وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ مولا علی سید ہیں، سردار ہیں، لیکن جو روایتیں پیش کر رہے ہو وہ روایتیں جعلی ہیں، وہ روایتیں صحیح نہیں۔ اسی طرح مستدرک حاکم سے اس نے دوسری روایت پیش کی۔ اب مستدرک حاکم کی اس روایت کے نیچے امام ذہبی نے لکھا ہے فوا منکر لیس ببعید من الوضع، یہ روایت منکر ہے اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ موضوع اور جعلی روایت ہو، یہ بھی کوئی بعید ہے نہیں، یعنی موضوع اور جعلی روایت ہو سکتی ہے، کم از کم یہ روایت کیا ہے؟ منکر روایت ہے۔ تو یہ روایات جو اس نے پیش کی ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے، جعلی اور موضوع روایت ہے۔ باقی مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان تو ورا الورا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی ہمارا سید و سردار ہے لغوی طور پہ، یعنی سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں، اور وہ عزت و شرف والے معزز اور بلند ہستی ہیں۔ لیکن سید جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہیں وہ وہی ہیں جو سیدہ فاطمہ کی اولاد پاک سے ہیں، جن کو ہمارے عرف میں سید